نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کما جیسا کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے یعنی ولی اتم نعمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی. تو کما جیسا کہ یعنی ایک اور نعمت ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم ہی میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات کو وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تم کو وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو ما جو لم نہیں تکونو تم تھے تعلمون تم علم رکھتے یعنی جو باتیں تم کو پتہ نہ تھی وہ اس نے تم کو سکھا دیں. فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو مجھ کو اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو واشکروا لی اور شکر کرو میرا ولا تکفرونی اور نہ ناشکری کرو میری. واشکروا لی کا روٹ جو ہے وہ شکر ہے شین کاف رے. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا، یعنی تھوڑی سی چیز پا کر بھی زیادہ فائدہ پہنچانا. دابت شکور اس چوپائے کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کے مالک نے اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا تعلق انسان کے رویے سے بھی ہے، اس کی حالت سے بھی ہے. شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے اور شکر کچھ دے کر بھی یعنی جوابی طور پر عمل کر کے بھی، کیونکہ جانور اپنے جسمانی حالت سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا مالک بہت اچھا ہے. تو انسان بھی جب اپنے رب کا شکر گزار ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ زبان سے شکر ادا کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اور اپنے رویے سے بھی یہ بات ظاہر کرے کہ وہ اپنے مالک کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، بہت ہی قدردان ہے اس کی ساری نعمتوں کا. جی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، ایک رسول کو بھیجا. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے. تو گویا رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، ان کی تلاوت. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، تربیت کرتا ہے تمہاری. اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی. الکتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا زندگی گزارنے کا عملی طریقہ. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے بھی نہ تھے. یعنی دنیا بھر میں کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس سے لوگ یہ سب باتیں سیکھ سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. اور خاص طور پر اہل عرب
تو بالکل ہی لا علم لوگ تھے، ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر علم کا دروازہ کھول دیا اور ایک ایسی قوم کو پڑھا لکھا بنا دیا کہ جو اس سے پہلے علم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہ رکھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایک رسول بھیج دیا. اس رسول کا آنا ایک بہت بڑی نعمت تھی. وہ نعمت ہم تک پہنچی. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے وہ کیا تھے. سب سے پہلا کام یتلو علیکم آیاتنا، آیات کی تلاوت. یہ کام اتنا اہم کیوں اور اس کا ایسا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو فرائض تھے یا جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر ہے یہاں پر، کہ لوگوں کی تربیت، لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ نے جو کام کیے وہ یہ 4 کام تھے. اور ان 4 کاموں میں سب سے پہلا کتاب کی تلاوت کا کام کیوں؟ کیا واقعی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات ملیں؟ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک ہے تعلیم. تلاوت کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو گویا تلاوت کا حق ادا کرنا، تلاوت کا حق ادا کرنا ہی دراصل اس پر ایمان لانا ہے. اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. ہمیں بحیثیت ایک انسان ہی کے نہیں، بحیثیت ایک امت کے جینا ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں اپنی ذات کے حوالے سے ہیں اور کچھ ہماری ذمہ داریاں بحیثیت امت مسلمہ کے ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام رسولوں سے لیتے تھے. آپ کو یاد ہے امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اس نے لکھا ہے کہ I sometimes think that if I had been born a non-Muslim and all the other Muslims around me had been as selfish as I am now, I would be ready to kill them on finding out that they did not lead me to the heaven. کہ میں ان سب کو مار ڈالتی کہ انہوں نے مجھے جنت کا رستہ کیوں نہیں دکھایا. کہ جس طرح آج کل میں سیلفش ہوں اور اسلام کی بات کسی دوسرے تک نہیں پہنچا رہی، تو اگر میرے ساتھ کوئی ایسے کرتا تو میں نہ اس کو چھوڑتی. دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہے ان کی بات کا. اب تھوڑی دیر گرمی کی حدت برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے ہم کیسے گوارا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہوئے گمراہیوں میں بھٹکیں.
نہیں کر سکتے نا. پہلے تو آپ کا اس بات پر ایگری کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی ہم امت وسط ہیں، اور اگر ہم امت وسط ہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے، یا کچھ بھی نہیں. تو پہلا سوال ہے میرا کہ کیا کوئی امت مسلمہ ہے؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امت وسط. یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے، کہاں کے لفظ پڑھ رہی ہوں میں؟ قرآن پاک کے ہیں. جی ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک امت مسلمہ بھیج. مانگی تھی نا؟ کیا یہ ایک فیکٹ ہے؟ ہم؟ یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی، ہے نا؟ اچھا، پھر اسی امت کو کیا خطاب دیا گیا کہ وہ امت کیسی ہے؟ امت وسط. وسط کا کیا معنی ہے؟ بہترین. کیوں اس کو امت بہترین کہا گیا؟ کس لیے بہترین کا خطاب دیا گیا؟ معتدل اور پھر درمیانی، یعنی یہ ایک برج ہے کس کے اور کس کے درمیان؟ پہلے جیسے انبیاء کا کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے تھے، ایک ذریعہ ہوتے تھے، تو بالکل امت وسط اب ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اللہ کے پیغام کو اپنے پاس رکھتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک واسطہ ہے، بیچ میں ایک برج ہے. اور بہترین کب ہے؟ جب وہ اپنا یہ کام کرے گی. تو اگلی آیت پڑھنے سے پہلے آپ کا اس بات پر شرح صدر ہونا، دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ ہماری کوئی واقعی بحیثیت امت ایک ذمہ داری ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے. اگر یہ ذمہ داری ہماری نہیں تو پھر اور کس کی ہے، اس کا نام بتا دیجئے. کیا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے کہ بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہم؟ اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے. آج کی آیت جو ہے اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے. امت مسلمہ سے پہلے یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبروں کی تھی. اور سب سے آخر میں کون آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آ کر اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ کیا کام کیے؟ ان کا ذکر ہے اس آیت میں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ لوگ نہیں جانتے ان کو وہ بتانا، جس چیز سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، جس چیز کو وہ بھولے ہوئے ہیں، اس چیز کو انہیں یاد کرانا. جس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے انہیں وہ علم دلانا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. نمبر 1، یتلو علیکم آیاتنا. تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت، آیات پڑھ کر سنانا. آیات کیا چیز ہیں؟ یہ جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ تک کیسے پہنچی تھیں؟ وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لائے تھے. یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کے لفظ نہیں ہے. دیکھیے نا آیات کو.
یہ کس کی چیز ہے؟ ان کے تو الفاظ کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا اسکرپٹ اور اس کی شیپ، یہ لفظ میرے یا آپ کے یا کسی انسان کے بولے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کو تو چھو سکتے ہیں نا، اس کو تو نہیں دے سکتے، اس کی بات کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیات دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کی باتیں ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیسے؟ پڑھ کر، یتلو، پڑھ کر۔ پڑھ کر کیوں؟ کلام پڑھا ہی جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی بات زبان سے کہنے کی بجائے لکھ کر کہنی پڑے تو کیسا ہوتا ہے؟ مشکل لگتا ہے۔ پھر لکھی ہوئی بات پڑھنے میں زیادہ غلط فہمی اور غلطی ہوتی ہے بنسبت اس کے جو سنی ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب کیسے پہنچائی؟ لکھ کر ملی تھی آپ کو یا پڑھ کر سنائی گئی؟ پڑھ کر سنائی گئی، جی ہاں، جبریل علیہ السلام نے آ کر پڑھ کر سنائی۔ کلام تھا نا، پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا لکھ کر دیا کہ پڑھ کر سنایا؟ پڑھ کر سنایا۔ پھر صحابہ کرام نے اس کو آگے پڑھ کر سنایا، اور یہ پڑھا ہی جا رہا تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، بے شمار لوگ اس کے حافظ تھے کہ ایک جنگ میں کئی سو لوگ جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ یعنی پہلے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں، آپ کی موجودگی میں تو پورا ایک کتاب کی شکل میں بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا، الگ الگ ٹکڑوں میں تھا، پتھر پہ لکھا ہوا، لکڑی پہ لکھا ہوا، پھڈی پہ لکھا ہوا، پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑے پہ لکھا ہوا۔ کتاب نہیں تھی یہ تو بعد میں کتاب بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کتاب کی شکل میں دیکھا ہی نہیں۔ ہم جب بولتے ہیں لفظ قرآن تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتی ہے؟ کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں دیکھا ہی نہیں اس کو، وہاں یہ نہیں تھا قرآن، وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی باتیں تھیں جو مختلف چیزوں میں لکھی ہوئی تھی۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے، اپنے اندر جذب کرتے تھے، یاد کرتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور بس کام چل رہا تھا۔ جب بہت سارے حافظ کٹھے شہید ہو گئے تو فکر پڑ گئی، اس طرح اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک دنیا میں رہے ہی نہ، کیونکہ قرآن والے نہ رہے تو یہ کتاب کیسے رہے گی؟ پھر ان کو خیال آیا، پھر انہوں نے کہا کہ لے آؤ سب اکٹھا کرو، اس کو لکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ پہلے تو کافی عرصہ اس کا خیال ہی نہیں کسی کو آیا کہ اس کو کتاب بنا کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کر سنوائی، پھر آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی، پھر آگے ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ قرآن سینوں میں تھا، زبانوں پر تھا، کانوں سے دل میں اترتا تھا، کتابوں میں بند کر کے یا کاغذوں پہ لکھ کے گلے میں نہیں لٹکا دیا جاتا تھا کہ ساری برکتیں اسی سے حاصل ہو جائیں گی جیسے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب پھر پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اچھا، پھر پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف اور اس کی جو حرکات ہیں ان کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ جہاں لمبا کرنا ہے لمبا کیا جائے، جیسے شد ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے، زیر کو زیر پڑھا جائے، زبر کو زبر پڑھا جائے،
کھڑی زبر کو اس کے مطابق پڑھا جائے، یعنی اچھی طرح پڑھا جائے۔ اچھی طرح پڑھنے کے لیے، جس میں خوبصورت پڑھنا بھی شامل ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تجوید۔ تجوید کا لفظی معنی ہوتا ہے حروف کو ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ جود الشیء کا مطلب ہوتا ہے حسنہ، کسی چیز کو اچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوبصورت بنانا۔ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جید۔ جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا کیا تم نے، تو اسی سے لفظ ہے تجوید۔ تو لفظی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ اور کلمات گھٹاؤ، بڑھاؤ، تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک ہوں، اور پھر اس تلاوت کی کیفیت متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو، یعنی اس طریقے پر پڑھا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میری کتاب کو کیسے پڑھو۔ امت کا فریضہ ہے سب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جب آپ نے اللہ کی بات بتائی تو اس کے لیے کیا کام کیے؟ 4 کام کیے۔ آج ہمیں بھی یہی 4 کام کرنے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو پڑھ کے سنانا۔ پھر اگلا سوال کیا؟ کیسے پڑھنا؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایسا ہی کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، کیا کہ رتل القرآن ترتیلا۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ترتیل کے معنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے، یعنی وقف کہاں کرنا ہے اس بات کا پتہ ہونا، اور حروف کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا۔ تو گویا سب سے پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ ایک ایک حرف کو اچھی طرح پڑھا جائے، اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ جہاں جس حصے سے حلق کے یا زبان کے یا ہونٹوں کے اس کو نکلنا چاہیے، اپنے اصلی مخرج سے ان کو نکالنا چاہیے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالا جائے؟ کیونکہ اس سے ساؤنڈ ایفیکٹ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آپ سا پڑھتے ہیں اور سا پڑھتے ہیں
فرق ہے نا. اب آپ سین پڑھتے ہیں جب، تو اس سے آپ کی فیلنگ فرق ہوتی ہے نا. اسی طرح ہا فیلنگ فرق ہوتی ہے، ہاں فیلنگ فرق ہوتی ہے. تو ساؤنڈ افیکٹ جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب کسی حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. قرآن پاک میں قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے. قرآن پاک کے لانے والے فرشتے کو روح الامین کہا گیا ہے. تو اس روح کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے. اور روح پر اثر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو صحیح ساؤنڈز کے ساتھ، صحیح آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ جب بکرے کو ذبح کیا جاتا نا، تو اس کی ای سی جی کی گئی اس موقع پر. تو ایک بکرے کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا، اور ایک کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا. تو دونوں کی ای سی جی میں فرق تھا، ایک بالکل بے ربط اور اکھڑی اکھڑی تھی، اور ایک بہت مرتب تھی. تو یہ جو اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور یہ کلام ہے، یہ دلوں پر براہ راست جا کے اثر کرتا ہے. اچھی آوازوں کا اثر ہوتا ہے نا. گانوں کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ گانا بھی اور سننا بھی، دونوں چیزیں پسند کی جاتی ہیں. کیوں؟ آج آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے، یا کسی بھی گھر میں آپ دیکھیں، یا کسی بھی انسان کی کمزوری دیکھیں، تو کیا ہوگی؟ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میوزک نہیں چھوڑ سکتا. کیوں آخر؟ اس لیے کہ ہماری روح کی کچھ ضرورت ہے نا. تو جب وہ اصلی خالص چیز سے پوری نہیں ہوتی، تو نقلی چیزوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر ایک تڑپ، ایک پیاس، ایک طلب رکھی ہے کہ اچھی آوازیں اسے جا کے ایک پیس، ایک سلیس اور ایک کمفرٹ دیں. لیکن جب ہم اصل چیز سے تعلق ہی نہیں رکھتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اسے خوبصورت بناتے ہیں، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہم نکمی چیزوں سے خود کو بہلاتے ہیں. اب دیکھیے کہ بول جو ہوتا ہے نا، وہ جادو کا اثر رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض باتیں جو ہوتی ہیں، وہ سحر کا اثر رکھتی، انسان کی پوری پرسنالٹی چینج کر دیتی، سوچ بدل دیتی، انسان کے اوپر غیر محسوس طریقے سے اثر کر جاتی. تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، ان کو جب صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح افیکٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، تو یہ ایک معمولی کام نہیں ہے. خاص سمجھ نہ بھی آتی ہو تب بھی یہ ہماری روح پہ، ہمارے شعور پہ، لاشعور پہ، احساسات پہ، جذبات پہ ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اچھے بھلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گانا سنا رونے لگ پڑے، کوئی اور کلام سنا ہنسنے لگ پڑے، جھومنے لگ گئے، اچھلنے کودنے لگ گئے. بھئی کوئی بول ہی رہا ہے نا، آپ کیوں اچھلے جا رہے ہیں؟ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. اس لیے گانے کے ساتھ اچھل کود بچے بچے میں دیکھی جا سکتی ہے. گویا آواز کا اثر انسان کے عمل کے ساتھ ہے. تو تلاوت آیات محض تلاوت نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے، ہماری پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام بتائے گئے اس میں پہلا کام تلاوت آیات، لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ. صرف ریڈنگ کافی نہیں، پڑھ کے سناؤ. اور اس کا حکم بھی دیا گیا، کس چیز کا؟ کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے. حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ. کہا جاتا ہے کہ گانا اور رونا ہر شخص کو آتا ہے.
تو اگر ہر شخص کو آتا ہے تو پھر ہر شخص اپنی آواز کا استعمال کہاں کرے؟ زین القرآن، قرآن کو خوبصورت بنانے میں، اور اس کو سجاؤ، زینت دو. جیسے ہم مختلف دنیا کی چیزوں میں رنگ بھرتے رہتے ہیں نا، مختلف پینٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک کو بھی مختلف آوازیں خوبصورت رنگ بخشتی ہیں. قرآن تو ہے ہی خوبصورت، لیکن وہ زیادہ خوبصورت کب لگتا ہے؟ خوبصورت آواز سے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے. فرمایا زین القرآن باصواتکم، پھر اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس شخص نے قرآن خوش الہانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو شخص یہ کوشش ہی نہ کرے، خوبصورت طریقے سے قرآن پاک پڑھے ہی نہ، وہ ہم میں سے نہیں. تو امت وسط کا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کو یہ پہلا کام ہی نہ آتا ہو؟ اور آج اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ سب سے زیادہ ہم نکمے کس چیز میں ہیں بحیثیت امت، جس چیز سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں. ہم بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں، فلاسفر بنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، سپیچز دیتے ہیں، لیکن اگر قرآن کی ایک آیت پڑھنا پڑے تو سیدھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کس اسلام کی خدمت کرنے چلیں اگر آپ کو پہلا ہی کام نہیں آتا؟ جب اللہ کی کتاب ہی پڑھنی نہیں آئی تو کیا آیا ہم کو؟ اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، کبھی جان ہی نہیں ماری، محنت ہی نہیں کی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام تو قاری حضرات کا ہے، بس وہ کیا کریں. گویا ہم تو امت کا حصہ ہی نہیں. یہ حکم کس کے لیے؟ زینو، جمع کا صیغہ صرف قاریوں کے لیے؟ ہم سب کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ امت وسط کی ذمہ داری پوری کریں، اگر واقعی آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھتے. اس لیے اپنے آپ کو کھپا ڈالیں اس چیز میں، خوب محنت کریں، اچھی طرح پڑھنا ہے اس کو، اٹک اٹک کے نہیں، مجھول طریقے سے نہیں، جیسا تیسا نہیں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو کچھ سے کچھ بنا کے اپنی مرضی سے پڑھ دیا تو اس کا تو مطلب ہی بدل گیا، اس کی تو تاثیر ہی بدل گئی. دیکھیں نا، جب لال رنگ کی روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اور ہوتا ہے نا، نیلی کا کچھ اور ہوتا ہے، سبز کا کچھ اور ہوتا ہے. ہاں، تو جو لفظ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھا آپ نے، کچھ اور ہی پڑھ دیا، تو پھر اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہی ہوگا نا، وہ تو نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی آواز پر کان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو آواز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اچھی قرات کی آواز ہے. جس آواز کو اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتے ہیں، حدیث پاک میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا کہ نبی کی آواز پر جب وہ بآواز بلند خوش الہانی سے قرآن پڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ بہت اچھی طرح قرآن پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے، وہ ہمز پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ پرندے سمٹ آتے تھے ان کی آواز پہ، پہاڑوں میں ایک گونج پیدا ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا اس تسبیح میں پہاڑ بھی ساتھ شریک ہو گئے، ارد گرد کی سارے انوائرمنٹ اس آواز کے ساتھ مسحور ہو جاتی تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر اچھی آواز سے پڑھیں. اور اس پر ایک بہت بڑا آنر ہے، کیا ہے؟ الماہر بالقرآن،
مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ بس 13 مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو گے۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہمیں بھی فرشتے آ کر یہی کہیں گے؟ اور اگر کہیں گے کہ ویسے ہی پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اور اوپر چڑھتے جاؤ، کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کیا پڑھیں گے؟ جنت کا شوق ہی نہیں رہا نا ہمیں۔ تو جسے جنت کا شوق ہے اور جنت میں اونچی جگہ کا شوق ہے، بلند درجوں کا شوق ہے، پھر تو وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگانے کو تیار ہوگا۔ اسی لیے آپ کو یہاں پر بھی پہلا کام کیا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھیں، اور اس کے لیے مختلف قاریوں کی جو قرات ہے اسی وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ آپ ان کو سن کر اپنے اندر اچھے سٹائل لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب انسان کے سامنے کوئی اچھی اگزامپل ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو فالو کرتا ہے۔ پھر یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کچھ اور دلائل بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کو اچھی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اور عربیت کے ساتھ پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، کیونکہ وہ عربی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی اچھی آواز میں صرف گانا مراد نہیں ہے، یا اچھی طرح پڑھنے میں صرف خوبصورت آوازیں نکالنا نہیں ہے کہ آپ کسی گانے کی ٹون پہ اس کو لے آ کے پڑھیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کو عربی لہجے پر بھی لانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے لیے پھر کیا ضرورت ہے کہ حروف سے شروع کیا جائے، مخارج درست کیے جائیں، کیونکہ اگر الفاظ درست نہیں تو معنی بھی بدل جائیں گے۔ قاری اظہار احمد تھانوی فرماتے ہیں، قرآن عربی لب و لہجہ میں نازل ہوا جو عام اہل عرب اور خالص عربی زبان والوں کا ہر قسم کی عجمیت سے پاک لب و لہجہ تھا۔ اسی لب و لہجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی لب و لہجہ آگے بھی قرآن کے ناقلین کے تواتر کے ساتھ قائم رہا۔ چنانچہ تمام متواتر قراتیں تجوید کے ساتھ ہی منتقل ہوئیں، یعنی ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا گیا بلکہ یہ جو قرات ہیں ان کی بھی سند ہے، یہ جو سٹائل سے پڑھا جاتا ہے نا اس کو بھی اصل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کیسے پڑھا جائے؟ جس طرح نازل کیا گیا، اور اس میں خصوصاً مد اور حروف کو الگ الگ کرنے کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آہستہ آہستہ اور الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرتے تھے، یعنی اس طرح نہیں کہ اس کو یوں پڑھا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا لفظ کب شروع اور کہاں ختم ہوا، کہ ایک دوسرے کے اندر ہی جمع کر دیا گیا اس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی قرات کا طریقہ پوچھا گیا۔ ان سے کیوں پوچھا گیا تھا؟ تو 10 سال آپ کے ساتھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے اور ہر آیت پہ ٹھہر جاتے تھے، مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پر رک جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے۔ تو حق کا تلاوت ہی کب ہوتا ہے؟
جب ہر لفظ کو اور ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو اور اہل فسق اور کبائر کے لہجے میں نہ پڑھو۔ اہل فسق یعنی گناہگار لوگوں کے جو گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لہجوں میں مت پڑھو قرآن کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ سیکھنے کے باوجود، کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بسا اوقات جسے کہتے ہیں نا زبان موٹی ہے، یا پوری طرح اس میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی، یا بچپن سے اب اتنا زیادہ ہم نے ایک اور طریقے پر پڑھا، اب بڑی عمر میں اتنا پختہ ہو گیا کہ دوبارہ سے نئے ٹریکس بنانا مشکل ہوا۔ تو کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر گناہگار نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی بات اور ہے۔ حافظ ابو عمر دانی فرماتے ہیں کہ تجوید کے حصول یعنی تجوید حاصل کرنے اور سیکھنے اور اس کے چھوڑنے میں انسان کے اپنے منہ اور زبان سے محنت کرنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں۔ یعنی جب تک ہم اپنا منہ اور اپنی زبان اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تجوید اس چیز کا نام نہیں کہ ہم پڑھتے وقت اپنی شکل پہ یا اپنے جسم پہ کوئی خاص قسم کے اثرات پیدا کریں۔ اس لیے تجوید والی تلاوت جو ہے وہ تو بہت عمدہ، شیریں، لطیف تلاوت کا نام ہے۔ اس میں خشوع و خضوع قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوئے یا تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہوئے کچھ امور سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ مثلا پڑھتے وقت پیشانی پہ شکن نہ پڑے، یعنی پڑھتے وقت ماتھے پہ بل نہ ہو کہ آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ماتھے پہ بل ہیں۔ پھر اسی طرح جلدی جلدی پلکیں نہ گرائیں، یعنی شکل کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہ دکھائیں کہ آپ ایب نارمل لگنے لگیں یا ان نیچرل قسم کی حرکتیں کریں۔ کیا نہیں کرنا؟ پیشانی پہ بل نہیں آنے دینے قرآن پڑھتے وقت۔ یعنی جس طرح آواز کو خوبصورت بنانا چاہیے، الفاظ کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی چہرے کو بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے۔ زور زور سے آنکھیں نہ بند کریں، اسی طرح ناک نہیں پھلائیں، منہ ٹیڑھا نہیں کریں، گرجدار اور راشہ دار آواز نہیں نکالیں کہ آپ کی آواز کانپنا شروع ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ حسن تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں یا انعامی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تلاوت کے، تو اس میں اس قدر جوش میں آ جاتے ہیں کہ آواز بھرا جاتی ہے۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح منہ کو گہرا کر کے گلے سے زور زور سے آواز نکالنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح گنگنی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ گنگنی آواز کیسی ہوتی؟ ناک میں پڑھنا، جیسے گا گا کے نہیں پڑھتے بعض لوگ، ناک میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا کے بعد دوسرا کام، ایک تو ہے تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کی تعلیم دینی ہوگی۔ صبح بھی ہم نے اتحاد پر بات کی، اتفاق پر بات کی، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ متحد ہو اور پھر لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، تو اس کے لیے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے بعد کیا کیا جائے؟ اس کی تعلیم دی جائے۔ تعلیم دینے میں کیا کیا ضروری ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ۔ علم یعلم، تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آہستہ آہستہ سکھانا، اس طرح کہ وہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تعلیم میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ تعلیم میں اس کے معنی کی تعلیم ہے، اس کے مفہوم کی تعلیم ہے، اس کی آیات میں غور و فکر ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے
کہ کسی بھی چیز کی تعلیم دینے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہوتی؟ تعلیم کے لیے ضروری ہے استاد، شاگرد، کتاب، ماحول۔ یہ چار عناصر ہوں تو تعلیم کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ استاد، شاگرد، کتاب، ماحول۔ استاد تو سکھانے والا ہے۔ کوئی بھی چیز صرف کتابوں سے نہیں سیکھی جا سکتی، خود سے خود نہیں سیکھی جا سکتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ آئیں قرآن پاک سیکھیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تفسیریں ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے استاد چاہیے، موچی بننے کے لیے استاد چاہیے، درزی بننے کے لیے استاد چاہیے، کھانا پکانے کے لیے کورس کرنے کی ضرورت ہے، صرف اماں کا سکھایا ہوا کافی نہیں، قرآن خود ہی پڑھ لیں گے، یہ بھی کوئی کسی سے پڑھنے کی چیز ہے۔ تو استاد چاہیے، پھر پڑھنے والے چاہیے نا، شاگرد، اور ان دونوں کا باہم رابطہ، ایک تعلق، اور پھر کتاب چاہیے، کتاب تو موجود ہے، پھر کیا چاہیے؟ ایک ماحول چاہیے۔ جب تک کسی بھی چیز کا ایک ماحول نہیں ہوتا تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پرائیویٹ پڑھنے اور اسکول میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی کوئی روٹین نہیں بنتی۔ جب آپ ایک ماحول میں سیکھتے ہیں تو صرف استاد سے نہیں سیکھ رہے ہوتے، اپنے ساتھ والوں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک پورے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ماحول میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ آتی ہے، بیٹھنے کی پوزیشن آتی ہے، یہ ہمارے در و دیوار آتے ہیں، پورا ایک ماحول، یعنی ماحول کی صفائی ستھرائی، ماحول کے اثرات، وہ سب ہم پر پڑتے ہیں۔ یہ سب تعلیم کے ضروری اجزاء ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلیم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو اس طرح سکھائے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ باب تفعیل سے ہے یہ تعلیم، اس باب کی ایک خصوصیت ہے گریجولی اینڈ سلولی، اور تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ سیکھنے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے کھانے کا عمل ہوتا ہے۔ اگر سیکھنے کے عمل کو کھانے کے عمل سے آپ تشبیہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ کھاتے ہیں، مثلا آپ کو کھانے کے علاوہ پینا ہوتا ہے، تو جب آپ پیتے ہیں تو آپ کیسے پیتے ہیں؟ ایک دم گلاس کو اندر انڈیل لیتے ہیں؟ ایک پلیٹ چاول ہے، سب ایک دم اندر پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، پھینک لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لقمہ لیتے ہیں نا، چائے ایک ایک سپ پیتے ہیں، پانی ایک ایک گھونٹ لیتے ہیں، اور جو اچانک اکٹھا ہی کچھ اندر اتار لیا جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جزو بدن نہیں بنتا، وہ باہر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگے اور تیز ایک دو گلاس پانی پی لے تو ہو سکتا ہے آپ کو سکنس ہو جائے، باہر آ جائے سارا، معدہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سیکھنے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ اس معاملے میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہ قرآن پاک کی تعلیم دی تھی، 23 سال میں یہ کتاب سکھائی تھی۔ ہمارے پاس تو 23 سال ہے ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور فارغ ہوں۔ ابھی تو صرف ایک سپارہ ہوا ہے، کب ختم ہوگا؟ تو اس کے لیے حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ہمیں اس کتاب کی تعلیم دینا ہوگی، اور زندگی بھر کے لیے اسے ایک مشن بنانا ہوگا، تھوڑا 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 تھوڑا۔ دنیا کے اور کام بھی کریں لیکن ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بھی سکھاتے جائیں، ہاں کسی ایک کو ہی کیوں نہ سکھائیں،
ضروری نہیں کہ 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں. آپ ایک چراغ جلائیں گے، ہو سکتا ہے اس کی روشنی سے پورا ماحول روشن ہو جائے. پھر صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ حکمت کیا ہوتی؟ ڈیسیژن میکنگ پاور، کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن، سچویشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت، کس وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے کہ کس حکم پر کس وقت کس انداز میں عمل کرنا ہے. بہت سے لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ طریقہ پتہ نہیں چلتا کہ اس علم پہ عمل کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا اور کب کرنا ہے. اس کی کمی بیشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھایا اس پر عمل کر کے دکھایا بھی، اور لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس ساری حکمت اور طریقے کا نام جو ہے وہ سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر اگلا کام، وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ، تربیت. تزکیہ کیا چیز ہوتی؟ تزکیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، نشو نما دینا. نمبر ایک یہ کہ جو بھی غلط عادات ہیں ان کو آہستہ آہستہ باہر نکال دینا اور اچھی عادات کو پیدا کرنا. چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. صحابہ کرام شاگرد ہیں. آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر جو خراب عادتیں تھیں تو ان کو آپ نے ان کی زندگی سے نکال دیا اور ریپلیس کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ اچھی عادتوں کے ساتھ. یاد رکھیے برائی کو چھڑانے کے لیے بھلائی لانا ضروری ہے، ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ ریپلیس نہیں کریں گے چیزوں کو تو تزکیہ کا عمل نہیں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک زمین ہوتی، اگر آپ اس پر کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین کو تیار کرتے ہیں نا، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں. جو نکلتی جاتی ہے تو آپ اس کو خالی تو نہیں چھوڑ دیتے. اگر آپ خالی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر دوبارہ اس پہ ویسی جھاڑ آ جائے گی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالتے جاتے ہیں اور ایک کسان کی طرح دوبارہ اچھی چیزیں اس میں اگاتے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، پس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جس کو میں سیدھی راہ پہ چلاؤں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع دو. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں بڑھے گا. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں اور پھر تمہیں پورے پورے دوں گا. بس جو بھلائی پائے وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فائدے کی اصل چیز کیا ہے؟ اچھے اعمال،
اچھے اعمال انسان کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ زمین صاف ہوتی ہے تو تب اس پہ اچھے درخت لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقع ہونے سے بچ نہیں سکتا، اور جو بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ اس کے کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے برائیاں ڈھونڈ کے ان کا نقصان جان کے ان کو باہر نکالنا ہے۔ مثلا جھوٹ کی اگر عادت ہے یا چوری کی ہے یا کسی بھی اور غلط کام کی ہے تو پہلے اس کو پہچاننا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کا نقصان کتنا ہے، پھر اس کو باہر نکال دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اپنے سے اس کو دور نہیں کرے گا، پھر تو اس کو سینے سے لگا کے رکھے گا، حالانکہ وہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور جو نیکی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ برائیوں کا نقصان پتہ چلے اور ان کو نکال دیا جائے، نیکیوں کا فائدہ پتہ ہو اور ان کو اندر لایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح تو چوتھا کام، امت وسط ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری کہ ہم صرف علم ہی حاصل نہیں کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی کریں، اور اسی طرح صرف سکھائیں ہی نہیں آگے بلکہ اس بات پہ محنت کریں کہ لوگوں کے اخلاق سنوریں، لوگوں کی عادات بدلیں اور لوگ چمک اٹھیں، وہ خوبصورت انسان بن جائیں۔ ابھی تو ہم صرف اپنی ظاہر کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں نا، کتنا زیادہ اپنے شکل و صورت، اپنے بال، اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے، چمکانے اور لوگوں میں اچھے نظر آنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک کہاوت بتاؤں گی جو اس مفہوم کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک بار چین اور روم کے دو گروہوں میں باہمی مقابلہ ٹھن گیا۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نقاشی اور آرٹ کے استاد ہیں، اس فن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، اور رومیوں کا دعویٰ تھا کہ اس فن میں ہم یکتائے روزگار ہیں، ہمارا کوئی مد مقابل نہیں۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور کہا، اچھا میں دونوں کا امتحان لوں گا، اور امتحان ہی بتائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کس کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے۔ بادشاہ کی بات دونوں نے منظور کر لی اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ یہ ٹھان لی کہ وہ اپنے فن کے مظاہرے میں وہ کمال دکھائے گا کہ دوسرا منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ان دونوں نے اپنے فن کے جوہر دکھانے کے لیے دو مکانوں کا انتخاب کیا جو بالکل آمنے سامنے تھے۔ طے ہوا کہ ایک مکان میں رومی اپنے فن کا کمال دکھائیں گے اور ایک مکان میں چینی اپنے نقش و نگار کا مظاہرہ کریں گے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھانے اور مکان کو سجانے میں خوب محنت کی۔ چینیوں نے نقش و نگار کے کمالات دکھانے کے لیے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ و روغن طلب کیے۔ بادشاہ نے سب کچھ دیا، لیکن رومیوں نے کوئی رنگ طلب نہیں کیا۔ چینیوں نے مختلف رنگوں کی آمیزش سے ایسے دل فریب اور ایسے خوبصورت نقش و نگار بنائے کہ دیکھنے سے عقل دنگ رہ جائے۔ رومی صرف دیوار چمکاتے رہے اور شب و روز کی محنت سے صرف اور صرف دیوار کو چمکانے کا کام کیا اور اس پر کچھ بھی نہیں بنایا۔ جب بادشاہ معائنے کے لیے تشریف لے گئے، پہلے چینیوں کے مکان میں داخل ہوئے اور چینیوں کے بنائے ہوئے دل فریب نقش و نگار دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پھر رومیوں کے مکان میں داخل ہوئے۔ رومیوں نے جو ہی اپنی جھلمل کرتی دیواروں سے پردہ ہٹایا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ آئینے کی مانند صاف و شفاف اور مجلہ دیواروں میں ہر طرف چینیوں کے نقش و نگار کا عکس نظر آ رہا تھا، اور چمکدار چھتوں اور دیواروں میں یہ عکس اصل سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا، پھر بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور رومی چینیوں سے بازی لے گئے۔ یعنی جب تک خود کو چمکایا نہ جائے اور اتنا نہ چمکایا جائے، اتنا صاف نہ کیا جائے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا عکس ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم اسوہ حسنہ پر عمل نہ کریں، اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا۔
تو تزکیہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک ایک داغ دھبا ہر چیز کو نکال کے کوئی بھی چیز جو ہماری شخصیت کو ناگوار بنانے والی ہے اور جو بھی اس کو خوبصورت نہیں بناتی ان سب چیزوں کو نکال دیا جائے. مثلا غصے کا بے جا استعمال، نفرت کا بے جا استعمال. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوتیں ہم کو دی تھی کس لیے؟ کس لیے ساری قوتیں دی ہیں ہمیں؟ ہماری ضرورت کے تحت. لیکن ہم جب ان کو بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں، مثلا ایسے کہ جیسے چھری بہت کام کی چیز ہے، اس کے بغیر آپ کے گھر میں کام نہیں ہو سکتا، لیکن اگر چھری بے جا استعمال کی جائے تو کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا، ہلاکت ہوگی، سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت سی قوتیں دی ہیں، اور کچھ قوتوں کا اگر صحیح استعمال نہ ہو، غلط استعمال ہو جائے تو انسان فائدے کی بجائے نقصان میں چلا جاتا ہے. تو جب تزکیہ ہوتا ہے اور انسان چمکتا ہے تو اس کو چھوٹے سے چھوٹا اپنا عیب نظر آنے لگتا ہے. یعنی تزکیے کا اصل مقصود کیا ہے کہ اپنے دل کو ایسا چمکا لیا جائے کہ جس میں چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی زیادتی، چھوٹا سا گناہ بھی نظر آنے لگے. کیونکہ ہم عموماً مطمئن ہو جاتے ہیں نا، ہم کون سے بڑے گناہ کرتے ہیں؟ ہم نے کسی کو مارا ہے؟ ہم نے کچھ مال چرایا کسی کا؟ ہاں تو بہت نیک لوگ ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی خرابیاں اتنی زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں کہ پوری شخصیت کو بدنما کر دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہنا، کیونکہ چھوٹے گناہ مل کر دبو دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اب ہم اس کو ذرا سا جنرل ٹرمز میں لیتے ہیں. صفائی کب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں احساس ہو کہ گندگی ہے. یہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ نقطہ ہے. مثلا اگر مجھے یہ میز صاف کرنا ہے اور میرا خیال یہ ہو کہ یہ صاف ہے، کچھ نہیں ہے اس پہ، مجھے کوئی داغ دبا نظر ہی نہ آئے، تو میں کیوں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس کو صفائی کروں گی؟ صاف چیز کی تو کوئی صفائی نہیں کرتا. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے اندر گندگی ہے، ہم میں غلطی ہے، ہم میں قصور ہیں. غلطی کو مان جانا. اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ہٹلر کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا. ہٹلر جس کی تاریخ پیدائش ہے 1889 اور وفات ہے 1945، اس کی موت کے بعد اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں، صرف انگریزی زبان میں ان کی تعداد 55,000 ہے. 55,000 بکس ہٹلر کے بارے میں لکھی گئی. اس میں ایک کتاب ہے دی برلن بنکر. یہ کتاب لندن سے چھپی ہے اور ہٹلر کے آخری 105 دن جو اس بنکر میں گزرے ایک فوجی تہ خانے میں، ان دنوں کے بارے میں ہے. تو جس نے یہ کتاب لکھی اس نے اس کے قریبی ساتھیوں سے معلومات جمع کر کے ہٹلر کے بارے میں کتاب مرتب کی. 16 جنوری 1945 کو جب 1,000 امریکی بمباروں نے برلن کو تہس نہس کر دیا تو ہٹلر اپنے عملے کے ساتھ خاموشی سے بنکر کے اندر چلا گیا. اس زمانے میں اس کا اتنا برا حال تھا کہ 55 سال کا ہو کر وہ 70 سال کا دکھائی دینے لگا. اس کو ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ روس کی بڑھتی ہوئی فوجیں پہنچ کر اس کو پکڑ لیں گی. ان حالات میں ایک ایک شخص اس کا ساتھ چھوڑتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں صرف اس کا کتا اس کے ساتھ رہ گیا. ہٹلر کی حکومت چونکہ شروع سے آخر تک تشدد پر قائم تھی، اس لیے ہٹلر کو ہر وقت اپنی موت کا شبہ لگا رہتا. کہتے ہیں کہ ہٹلر کے اوپر 25 بار قاتلانہ حملے ہوئے. 25 بار لوگوں نے اس پر مارنے کے لیے اس کو حملے کیے، مگر ہر بار بچ جاتا. اس کی وجہ اس کا زبردست حفاظتی عملہ نہیں تھا، بلکہ ہٹلر کا مزاج یہ تھا کہ آخری وقت میں اپنا پروگرام بدل دیتا. ہٹلر بعض اوقات اپنا پروگرام طے کرنے کے لیے سکہ اچھالتا اور اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا. تاہم اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آخر وقت تک ہٹلر نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں نے غلطی کی ہے. یعنی اس نے بے شمار لوگوں کے اوپر ظلم و ستم
کرنے کے باوجود ایک بات کبھی نہیں مانی کہ میری کوئی غلطی ہے. وہ ہمیشہ اپنے جرنیلوں، یہودیوں، کمیونسٹوں کو ساری باتوں کا الزام دیتا تھا، حتیٰ کہ اپنے عوام کو بھی. مایوسی جب اپنی آخری حد پر پہنچ گئی تو ہٹلر نے خودکشی کر لی. دنیا میں اکثر لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، حتیٰ کہ ہٹلر جیسے لوگ بھی، جنہیں پوری دنیا غلط کہتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے. تو پھر اصلاح کہاں سے ہو، تزکیہ کہاں ہو؟ ہم؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ دنیا میں اپنی غلطی نہیں مانتے، قیامت کے دن ان کی زبان بند کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں بول کے بتائیں گے غلطیاں کیا کیا کی تھی تم نے. اعضاء بولیں گے، یہ کھال بولے گی. تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارا جسم ہمارا بے وفا ہو جائے اور یہ بولنے لگے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بول کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے اپنی غلطی ماننا. فرق کہتا نہیں میرا قصور نہیں، میری غلطی نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوا. شیطان نے بھی تو سب سے پہلے یہی کہا تھا نا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا. ہم؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا تزکیہ کریں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کا احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. جو شخص جتنا زیادہ اس کا احساس کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ چمکتا جائے گا، اتنا ہی صاف ہوتا جائے گا. ایک بے شعور اور ایک مثلا پاگل انسان ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر خاک پڑی ہوتی ہے، اس کی رالیں بہ رہی ہوتی ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گندا ہوں. لیکن ایک عقل مند انسان اس کے مقابلے میں کبھی بھی اپنی صورتحال یہ برداشت نہیں کر سکتا، فوراً اپنے آپ کو صاف کرتا ہے کہ میں دوسروں کی نگاہوں میں برا لگوں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنی جسمانی صفائی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنے بد اخلاقی کے لیے، بری عادات کے لیے بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہم گناہگار ہیں، تاکہ پھر ہم وہ طریقے معلوم کریں کہ اچھا پھر اچھے کیسے بنے. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ دلوں کے زنگ کو دھونا ہوگا، چمکانا ہوگا اس کو. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ صفائی کے لیے اور کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سامان ہونا چاہیے جس سے صفائی ہو. اگر آپ اس کمرے کو صاف کرنا چاہیں اور آپ سوچیں کہ ہاتھوں سے ہی ہو جائے یا پھونکے مار کے ہو جائے، تو پھونکوں سے تو نہیں ہوگی. ایسی صفائی اکیلے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ مل کر کریں تو ہوتی ہے. وقت لگتا ہے. جس چیز سے صفائی کر رہے ہیں وہ بھی صاف ہو، محنت کرنی پڑے گی، جان مارنی پڑے گی. صرف باتیں کرنے سے صفائی کبھی ہوئی؟ آپ گندے گھر میں کرسی پہ بیٹھ جائیں اور باتیں شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تزکیہ کا عمل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ صفائی کر کے آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس اب ہمیشہ کے لیے گھر صاف ہو گیا، تو کیا کبھی ایسا ہوا؟ ہر روز رات کو آپ کچن صاف ستھرا کر کے نکلتے ہوں گے، اگلے دن رات کو پھر وہی پہنچتے ہیں، پھر آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ دانت صاف کر کے ساری زندگی کے لیے تو کام نہیں ہو جاتا. ہاں، ایک دفعہ فرش صاف کر کے، ایک دفعہ شیشہ صاف کر کے یہ تو قدرتی عمل ہے، پھر بار بار اس پہ ڈسٹ پڑتی ہے، پھر بار بار آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. سارے ایریاز کو صاف کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ ایک چیز صاف کر لیں اور باقی گندی چھوڑ دیں. اگر آپ اپنا تزکیہ چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کا بھی ساتھ لے کے کرنا پڑے گا، اپنے ماحول کا بھی. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ خود جتنی مرضی ریاضتیں کر لیں، جب آپ کسی دوسرے کی کمپنی میں بیٹھیں گے ویسے ہی پھر ہو جائیں گے. بالکل ایک سٹینڈرڈ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. دوسروں کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے، جو آپ کے بس میں ہے آپ شروع کر دیں، اس کو مینٹین بھی رکھنا چاہیے.
عام طور پر ہماری صفائی یہ ہوتی ہے کہ پہلے چیزیں نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر کبھی کام آ ہی جائے گی، رکھ لو اس کو، پھر سب کچھ دوبارہ وہی اندر چلا جاتا ہے اور کباڑ خانہ بھرا رہتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں صفائی ہو گئی. تو جب تک کباڑ خانہ بھرا ہوا ہوگا، صفائی نہیں ہوگی، بہت سی چیزوں سے چھٹکارا کرنا ہی پڑے گا صحیح صفائی کے لیے. جی ہاں، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہیے. آیت کو دوبارہ دیکھیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. ہم؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا طریقہ تھا، جو تزکیہ کا طریقہ تھا، وہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں وارث بنیں، امت وسط بہترین امت ہونے کا حق ادا کریں، بہترین امت ہونے کا صلہ پائیں اللہ تعالی سے، دنیا میں عزت سے جئیں اور آخرت میں عزت پائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار موجود ہے. آج بھی اگر ہم انسانیت کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نمبر 1، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھا جائے گا، تجوید کے ساتھ، یعنی مخارج کی درست ادائیگی، اس کا حق ادا کرتے ہوئے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم حاصل بھی کرنی ہوگی اور دینی بھی ہوگی. اس کے لیے لفظ لفظ کا ترجمہ، تفسیر، فہم، پھر حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت، اخلاق، کردار، سیرت، اچھے کام کس طرح کیے جاتے ہیں اس کا میتھڈ معلوم ہونا، غلط اور درست کی پہچان کے لیے ایک معیار کا پتہ چلنا. پھر تزکیہ یعنی تربیت، ظاہری و باطنی پاکیزگی. پھر تزکیہ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کتاب کے ساتھ افراد چاہیے ہوتے ہیں، صحبت چاہیے ہوتی ہے. تزکیہ کا عمل صرف کتاب سے نہیں ہوتا، کتابیں تزکیہ نہیں کرتی، اس کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے ساری چیزوں کا خلاصہ ہے اس چھوٹی سی آیت میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس یاد کرو مجھ کو، میں تم کو یاد رکھوں گا، شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نعمت مل جائے تو نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر. تو ہمیں کون کون سی نعمتیں ملی؟ بنی اسرائیل سے امامت لے کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی، آخری نبی ہم میں بھیجے، انہوں نے ہم کو کتاب دی، حکمت دی، تزکیہ کیا، آیات کی تلاوت کر کے سنائی، یعنی کتاب کو پڑھنا سکھایا. ان ساری نعمتوں کے ملنے پر کیا ضروری ہے؟ ذکر اور شکر. ذکر کیسے ہوتا ہے؟ دل میں بھی اور زبان سے بھی اور عملی رویوں سے بھی. اور شکر کیا ہے؟ عملی کیفیت. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ ہے؟ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. دوسرے معنی، تم بھول گئے تو میں بھی بھول جاؤں گا. شکر کرو، کس بات پہ شکر ہے؟ یہاں عام شکر یہاں نہیں مراد کہ کھانا کھایا ہے تو شکر کرو. یہاں کس شکر کی طرف اشارہ ہے؟ ان ساری نعمتوں کے ملنے پر
اور کسی بھی چیز کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کر کے. دیکھیں نا، جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اس کی ناقدری کریں تو دراصل دوسرے معنوں میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ دل میں بھی اس کو یاد کرنا ہوگا اور اس کی کتاب کو بھی پڑھنا ہوگا اور لوگوں میں بیٹھ کے اس کا چرچا بھی کرنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے میری بات کرتا ہے تو میں اس کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے کیسے؟ دل میں بھی، زبان سے بھی، اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی. ابھی تو ہم کو شرم آتی ہے نا کسی کے ساتھ اللہ کی بات کریں، کہ پاگل ہے یہ لوگ، اتنے بوریت والی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں ان کے سامنے تو نہ ہی کرو. وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرنا. اور ساتھ ہی فرمایا ولا تکفرونی، ناشکری نہ کرنا، کفر نہ کرنا. تو ناشکری کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک طرح سے کفر ہوتا ہے. کیسے شکر ادا کریں گے؟ یہاں خاص نعمت کا شکر ہے. کون سی خاص نعمت؟ نعمت ہدایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم و تربیت. یہ نعمت ہے ہمیں جو ملی ہے. اب اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے ہم کو؟ بس صرف اتنا ہی کہنا شکر ہے یہ مل گئی، ہم شکر ہے ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، شکر ہے ہم جنت میں جائیں گے. صحیح شکر اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے. تو آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ یہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے. ذکر کیسے ہے کہ آپ اس کو دہراتے رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں دن گزارتے ہیں، یہاں بھی پھر واپس جا کے بھی. تو الحمدللہ ایک قدم آگے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں. تو ذکر کے ساتھ شکر کیا ہے کہ خوشی خوشی یہ کام کیا جائے. شکر ہے مجھے موقع ملا ہے، اس نعمت کی قدر ہو اور اس کو چھوڑ نہ دے انسان، اس سے منہ نہ موڑے. یہ کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے. آج آپ نے میوزک پر بات کی تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. اب تک میں نے کافی تعداد میں میوزک کے بارے میں لیکچر سنے تھے، کافی لوگوں نے سمجھایا بھی، کافی مرتبہ چینج بھی آیا، مگر مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ میوزک حرام کیوں ہے، جبکہ اس کو سن کر انسان اتنا اچھا محسوس کرتا ہے. میں نے کافی زیادہ قاریوں کی قرات بھی سنی تھی، مجھے اچھی بھی لگی، مگر کیونکہ میں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے میوزک کو چھوڑنا ہوگا، میں کم ہی قرآن سننا اور پڑھنا چاہتی تھی. میوزک کو میں کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. مگر جس دن میں نے قرآن کی پہلی کلاس سنی اور قاری غامدی کی قرات سنی جو پہلے بھی سنی تھی، اس دن سے میرا دل نہیں چاہا کہ میں میوزک سنوں. مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میں نے ڈیلیبریٹلی تقریباً 3 to 4 ہفتوں سے میوزک نہیں سنا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. سب کہنا آمین. جی، اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. بہت ہی اچھی بات لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب تک ایک چیز دوسری سے ریپلیس نہ ہو تو پہلی نہیں جاتی، ہے نا. دوسری بات یہ کہ جب تک نیت نہ ہو تو جتنے مرضی لیکچر سن لیں آپ، مخلصون نہ ہو آپ جب تک. تیسری بات یہ کہ جب تک ماحول نہ ہو. تو یہ جو ماحول ہے نا، یہ آپ کو مدد کرتا ہے آگے بڑھنے میں. یعنی ہر کام کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ تزکیہ کے لیے کیا چاہیے، تعلیم کے لیے کیا چاہیے، استاد چاہیے، شاگرد چاہیے، کتاب چاہیے اور ماحول چاہیے. تو ماحول جو ہے وہ انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں نا، کہ ایک خراب چیز نکلی اور اس کی جگہ ایک اچھی چیز اگنے لگ گئی. کیونکہ روح کے اندر ایک طلب تو تھی کسی چیز کی، لیکن
پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ویسے بھی انسان سوچتا کہ آخر کیوں کروں اور کسی کے کہنے پہ کیوں کروں. تو اصل دین وہی ہوتا ہے جو انسان خود ایکسپٹ کر لیتا ہے. یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے، تفسیر میں جب تلاوت کی بات آئی اور اس میں بتایا گیا کہ تلاوت کا حق جب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے الفاظ درست ادا نہ کیے جائیں. تمام مخارج اور الفاظ کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، عربوں کی طرح پڑھنا، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ ان کو صحیح ادا کرنے سے روح پر ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایک تصور آیا کہ جیسے بعض ممالک میں سیکیورٹی کے لیے اسپیشل مشین ہوتی ہے، ان میں ہینڈ پرنٹس اور فنگر پرنٹس بھی میچ کروائے جاتے ہیں. جو ہی پرنٹس میچ کروائے جاتے ہیں لاک کھل جاتا ہے اور پھر آگے ایکسس کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیات بھی اسی طرح ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہیں. صحیح الفاظ کی ادائیگی سے ہمارے اندر کے تالے کھل جاتے ہیں. شعوری طور پر شاید اس کا احساس نہ بھی ہوتا ہو، لیکن لاشعوری طور پر برائیوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر الفاظ صحیح ادا نہ ہو تو پھر وہ اثر بھی کچھ نہیں ہوتا، کچھ امپیکٹ نہیں ہوتا. کوڈ ریجیکٹڈ، سوری، نو ایکسس. کیونکہ دل سخت ہو جاتے نا، لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی کتاب ان کو نرم کرتی ہے. تو دل کو بحیثیت مجموعی اگر آپ لیں تو اس کے مختلف حصوں پہ مختلف چیزیں جا کر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے دماغ کام کرتا ہے نا انسان کا، تو جو اسٹیمولس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر انسان کو ہٹ کرتے ہیں. ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. آپ نے یکسوئی کی بات کی اور توحید کی بات کی، تو اس پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گی. ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو اس کے آگے سے گزر گیا. اس پر اس شخص نے نماز توڑ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کی کہ تم میری نماز کے آگے سے کیسے گزرا. مجنو نے معذرت سے کہا کہ میں لیلا کی محبت میں ایسا اندھا ہوں کہ جب وہ نظر آتی ہے تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا. اس کے بعد مجنو نے اس شخص سے پوچھا، ایک بات تو مجھے بتا کہ میری تو ایک انسان سے محبت اتنی ہے کہ وہ مجھے اندھے کر دیتی اور مجھے کچھ اور دکھتا نہیں، مگر تیری یہ اللہ سے محبت کیسے ہے کہ تو اس کے سامنے کھڑا تھا اور تجھے میں نظر آ گیا. یعنی مجنو تو لیلا کی خاطر یہ نہیں دیکھ پاتا کہ کون نماز پڑھ رہا اور کون نہیں، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کے سوا نماز میں ہر ایک کو دیکھ پاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.